السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گونج. اور سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جو اس وقت آپ نے ایک پوزیشن لی ہے اگینسٹ سویڈن اور اگینسٹ بھارت. یہ آپ کو پتہ ہوگا کہ آج شہباز شریف صاحب کا ایک بڑا واضح موقف سامنے آیا ہے بھارت کے حوالے سے کہ اب یہ معاملات اس طرح نہیں چلیں گے، ان کو روکنا ہوگا، یہ الزام تراشی نہیں چلے گی اور لوگوں کو جو بے توقیری کی جا رہی ہے اسپیشلی کشمیر میں اور بھارت میں مسلمانوں کی، اس کو بھی روکنا پڑے گا. ساتھ ہی ساتھ آپ کو یاد ہے کہ سویڈن میں جو بے حرمتی ہوئی ہے قرآن شریف کی، اس کے حوالے سے جمعے کو انہوں نے ایک بالکل پورا عوام جو ہے ان کو نکلنے کے لیے باہر کہا ہے کہ اس کے اوپر یوم تقدیس قرآن منایا جائے. اور مشترکہ اعلامیہ کے تحت دونوں جو سینٹ اور پارلیمنٹ ہے ان کا بھی اجلاس طلب کیا گیا ہے جمعرات کو. اب یہ معاملات یہاں پر ہیں تو ساتھ ہی ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آدھی رات میں ایک نیب ترمیمی صدارتی آرڈیننس سامنے آ جاتی ہے جس کے تحت اب جو ڈی جی نیب ہیں یا جو چیئرمین نیب ہیں وہ یہ حق رکھتے ہیں کہ وہ کسی کی بھی گرفتاری وارنٹ جاری کر سکتے ہیں. پہلے یہ معاملہ 14 دنوں کا تھا کہ ریمانڈ پہ 14 دنوں بعد آپ بیل کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اب یہ معاملہ 30 دن کا ہو گیا ہے. اب یہ 30 دن کے معاملے کو کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں اور کس کے لیے لے کے جانا چاہتے ہیں اور یہ آرڈیننس کس کے لیے آیا گیا ہے، خاص طور پر یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا خیال ہے بہت واضح ہے. لیکن یہ جو ہمارے ایکٹنگ جو پریزیڈنٹ ہیں آف پاکستان صادق سنجرانی صاحب، ان کو بہت ساری چیزیں انہوں نے اپروو کی ہیں. ایک ان میں سے یہ بھی ایک ہے. ایز عارف الوی صاحب محمد بن سلطان سے مل رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، یہاں معاملات خراب ہو رہے ہیں اسپیشلی ان کے پی ٹی آئی کے چیئرمین کے لیے. ساتھ ہی ساتھ ہم نے دیکھا کہ آج صبح میں ایک مذاق سا ہوا کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ایک سیشن کورٹ میں جب لوور کورٹ میں جب یہ لے کر گئے تھے جو توشہ خانہ ریفرنس تھی اس کے خلاف پاکستان تحریک انصاف نے یہ کیس بنایا تھا کہ یہ قابل سماعت ہی نہیں ہے، اس کیس کو ختم کر دیا جانا چاہیے، اس سماعت کو کالعدم قرار دے دینا چاہیے. انہوں نے اس کو اپ ہولڈ کیا. پھر اسلام آباد ہائی کورٹ گئے، وہ اسی فیصلے کے خلاف وہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو کہہ دیا کہ آپ جائیے اور واپس جا کے ان سے کیجیے. اس اسنا میں ہوا یہ ہے کہ یہاں پر مبارکبادیں ہو رہی تھیں پاکستان تحریک انصاف کے جو چیمپئنز ہیں وہ آج بڑی الحمدللہ کر رہے تھے، لیکن ہوا یہ نہیں ہے کہ توشہ خانہ ریفرنس کا عدم قرار دے دیا گیا بلکہ ان کو کہا ہے کہ واپس لے کے جائیے آپ لوور کورٹ میں اور واپس سے فیصلہ لے کر آئیے. تو میرا خیال ہے یہ ایک مذاق ہوا ہے آج جو کہ پی ٹی آئی کے اوپر ظاہر ہے کہ اس کے اثرات مرتب ہوں گے. ساتھ ہی ساتھ اب یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں، سیاست میں بڑی ہلچل ہو رہی ہے، دبئی میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں. اب میاں نواز شریف صاحب یو اے ای سے جائیں گے سعودی عربیہ، وہاں پہ عمرہ پرفارم کریں گے. عظمہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ایم ایل این سے، بہت شکریہ آپ کا. ہمارے ساتھ موجود ہیں شرمیلا فاروقی صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی سے، ہمارے ساتھ موجود ہیں کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہمارے اپنے حفیظ اللہ نیازی صاحب. نیازی صاحب بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. پہلے آپ ہی سے شروع کر لیتے ہیں، یہ فرما دیجیے گا یہ جو راتوں رات ایک نیب ترمیمی صدارتی آرڈیننس جاری ہوتا ہے، اور اسپیشلی میں ایک بات کہنا بھول گئی، جو آج لطیف کھوسہ صاحب بینچ ٹو بینچ آج بیچارے جا رہے تھے ہبڑ دبڑ میں کہ ان کے جو موکل ہیں جن کو وہ ریپرزینٹ کرے ان کا حراست کا معاملہ ہو سکتا ہے، اس لیے فوری طور پر ایک 3 ممبر بینچ تشکیل دیا جائے، لیکن ایسا ہو نہ سکا. یہ معاملہ ہے پشاور ہائی کورٹ کا جو عبدالرزاق شر کے حوالے سے جو قتل کی سازش میں عمران خان صاحب کو نامنیٹ کیا گیا ہے بیٹمنٹ کے لیے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو کہاں جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں؟ وہیں جہاں مجھے دکھائی دیتی ہوئی جا رہی ہیں یا کہیں اور؟ دیکھیں جی، پہلی تو بات یہ ہے کہ جو یہ گورنمنٹ ترمیم لے کے آئی تھی نیب کی، تو مجھے تو ان کی جو ہے عقل کہہ لیں یا ان کے کوئی جو ویسٹرن انٹرسٹ ہے اس میں ماتم کرنے کو دل کرتا ہے. میں حقیقت یہ ہے کہ نیب قوانین کے ان پرنسپل بڑا سخت اگینسٹ تھا. 4-5 سال ویمنٹلی کنڈیم کرتے رہے، اور میں مختلف ایون میاں صاحب کے لیول پہ پوچھا کہ بھئی آپ نے زرداری صاحب نے کیوں نہیں اس کو امینڈ کیا مل کے 2008 کے اندر، 2013 کے اندر، یا وین ایور جو بعد میں شاید خاکار بھائی صاحب سے پوچھا کہ آپ نے کیوں نہیں کیا. خیر اس کی ایک علیحدہ وجہ، اور وہ جب پتہ بھی چلی کہ جب ہی ہم کرتے تو چونکہ اسٹیبلشمنٹ کے یہ ہم کیبنٹس قوانین ہیں تو وہ سپریم کورٹ ان کے ہاتھ میں کھیل رہی تھی چھنچھنا بن کے، تو اسٹرائک ڈاؤن کر دیں گے. چلو ہو گیا. اب یقین جانو کہ جب یہ لے کے آتے تھے نیب قوانین تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے وقت میں بھی اپوزیشن میں اپنی اس وقت مذاق اڑوایا گیا اور سارا کچھ، تو اس وقت ہی میں نے ان کو ہمیشہ کہتا تھا کہ اب خدا کے واسطے یہ ترمیم نہ لانا. مطلب کہ مجھے تکلیف ہوتی ہے ڈسکلیمر ہونے کے باوجود کہ یہ میں کوئی ہائی ماڈل گراؤنڈ پہ نہیں کہتا تھا. میں کہتا تھا عمران خان صاحب کو اس کا ٹیسٹ ضرور چکھنا چاہیے کہ جس طریقے سے بہیمانہ طریقے سے ایسے قوانین جو کہ آرٹیکل 10A کی سبمیشن تھے، جو ہمارے بنیادی حقوق نے سلب کر لیے تھے، جو ڈریکونین لاس کے کہلائے، جو ڈریکو کوڈز کے مطابق جو ہے ترتیب دیے گئے،
اتنے بہیمانہ جو صرف وچ ہنٹنگ کے لیے تھے. تو میں نے کہا جی اس کو اب تبدیل نہ کریں کیونکہ عمران خان صاحب کو پتہ چلے کہ جی ان کا کیا چیک ہے. لیکن ہوا کیا, چونکہ باجوہ صاحب کے عزائم بڑے فرق تھے, وہ چاہتے تھے کہ ان سے جلدی سے ان کو کوئی برائب دیں, رشوت دیں, جو کرواتے ہیں اور پھر ان کو چلتا کریں. یہ تو بیچارے تیار ہو گئے تھے مے کے اندر. شہباز شریف صاحب سارے بتاتے نہیں کہ تقریر تیار تھی جانے کے لیے, کہ وہ نانی نے قسم کیا, برا کیا کر کے چھوڑ دیا, پھر اس سے زیادہ برا کیا. یہ تو سارے اس چکر میں تھے. وہ تو خیر اللہ نے بچا لیا. اب باجوہ صاحب نے جب یہ رائے دی تھی تو اس وقت ان کا یہ خیال یہ تھا کہ یہ جو الیکشن جو آرڈیننس ہے یعنی جو اس کے اندر جو ریفارمز ہیں, نیب قوانین کے اندر جو ترامیم ہیں وہ کر دیں. انہوں نے کر دیا. اب دیر آیا درست ہے. ابھی میں سمجھتا ہوں کہ بالکل صحیح ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے یہ سارے کے سارے ایک ایک چیز اس کی آپ پڑھ لیں, وہ بڑے زبردست طریقے سے جو تحفہ لیا ہے ناجائز طریقے سے, اس کے اوپر بھی جو اور کسی کو فائدہ پہنچائے تحفے کا, جس میں القادر ٹیسٹ بھی آ جائے گا, جس میں توشہ خانہ بھی آ جائیں گے, اور وہ ساری چیزیں آ جائیں گی جو ان کے اوپر آزمائی جا چکی ہیں, جو کہ ان بیچاروں نے 90 دن کے ریمانڈ کے اوپر نیب کی کسٹڈی میں رہے تھے. چنانچہ میرا خیال ہے کہ میں تو اس کو حقیقت ہے کہ آج اپنے پروگرام میں بھی, حالانکہ بڑا عجیب لگتا ہے, مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ ایسی چیز کو اصولی طور میں غلط سمجھتا ہوں, جس کے میں سمجھتا ہوں کہ یہ قوانین پاکستان کے جو بنیادی حقوق ہیں, جو آرٹیکل 8 سے لے کے شاید 18 تک ہے, ان کے ساروں کے اندر جس کو یہ نیب کے قوانین جو ہے اس کا مذاق ہے کہ آپ کے جو بنیادی حقوق ہیں, فنڈامنٹل رائٹس ہیں, وہ وائلیٹ ہو رہے ہیں, وہ انڈرمائن ہو رہے ہیں. لیکن دیر آئے درست آئے, میں تو سمجھتا ہوں کہ جی بالکل ٹھیک ہے اور ان کو پتہ چلنا چاہیے. لیکن ترامیم یہ نہیں لے کے آئے جنہوں نے ان کو پہلے اجازت دی تھی وہ ترامیم کروانے کی, انہوں نے اس وقت الاؤنس دے دیا. اب انہوں نے وہ فیسلٹی واپس لے لی. اب انہوں نے کہا, اور بالکل میرا خیال ہے کہ انڈر دا سرکمسٹانسز آئی ڈونٹ بلیم دیم کہ عمران خان صاحب یہ اچھا آپ نے کہا وہ ترمیم نہیں لائے تو کون لایا. ٹھیک ہے, عظمہ سے اس پہ رسپانس لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے, عظمہ سے رسپانس لے لیتے ہیں. عظمہ یہ کون لایا؟ اگر صدارتی نیب ترمیمی صدارتی آرڈیننس رات ہی رات میں نکل آتا ہے تو یہ کس کے اوپر جانا جائے گا؟ اگر آپ لوگوں نے نہیں کیا تو پھر کس نے کیا؟ اور آف کورس اس کے افیکٹ ہی ہمیں پتہ ہے کہ کون ہوں گے اور اس کا افیکٹ کس کو سب سے زیادہ ہو سکتا ہے. لیکن دیٹ سیڈ یہ ایک راتوں رات ایک چیز ہونا ذرا انہونی سی ہے. دوسرا, آج میں ایک سوال لے لیجیے گا کیونکہ حامد خان صاحب نے آج ایک پروگرام میں کہا ہے, جو پاکستان تحریک انصاف کے سینئر وکیل بھی ہیں, ان کے لیڈر بھی ہیں, ان میں ان کے کارکنان میں بھی رہے ہیں, ان کی فنڈامنٹل جو پارٹی بنی تھی اس پہ بھی ان کا وجود ہے. تو یہ فرما دیجیے گا کہ انہوں نے آج کہا ہے کہ یہ جو پاناما والا معاملہ تھا یہ تو بالکل عدلیہ کو استعمال کر کے دیا گیا تھا کیونکہ فیصلہ ان کو نااہل کرنے کا کہیں اور ہو گیا تھا. اب اس اسنا میں میرا خیال ہے آپ کو اور تو کوئی اب رہ نہیں گیا عظمہ جس نے نواز شریف صاحب کے حق میں کوئی بات کی ہو اس طرح. بہت شکریہ ثنا, بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں, یہ کوئی راز تو ہے نہیں, لیکن یہ اللہ پاک کا ضرور ایک مکافات عمل ہے کہ اب وہ دشمن جن کو نواز شریف کو جو راہ سے ہٹا کر جن لوگوں کو فائدہ دیا گیا وہ اپنے منہ سے بتا رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا کیا. آپ کو پتا ہے اس کی عمران خان کی کیبنٹ کے لوگ, وہ بریگیڈیئر اعجاز ہو, وہ چودھری سرور ہوں, وہ غلام سرور خان ہوں, وہ شیخ رشید ہو, مطلب نیم اٹ, وہ اس کا اظہار برملا کرتے رہے کہ نواز شریف کو نہ ہٹایا جاتا تو عمران خان نہیں آ سکتے تھے, اگر لڑائی نہ ہوتی نواز شریف کی تو وہ چوتھی بار وزیر اعظم ہوتا, اور وہ بہت طاقتور ہو گیا تھا اس لیے یہ ہونا ضروری تھا. سو اس طرح کی بہت ساری باتیں پہلے آلریڈی آ چکی تھیں, اور یہ تو کوئی چمبے کی بات نہیں نا. پاناما میں سے اقامہ بغیر کسی جو ہے وہ سازش کے تو نہیں نکلتا, اور قانون کے اندر ایسڈ کی ڈیفینیشن جو ہے جب نہ ملے تو بلیکس لا ڈکشنری جو ہے وہ کسی کی فرمائش پہ ہی استعمال کی جاتی ہے نا. سو یہ سب کو پتا تھا. اب بات یہ ہے کہ جو ججز کرام موجود ہیں اس وقت بڑی عزت اور احترام کے ساتھ, جو ابھی بھی ان پلیس ہیں لیکن وہ پاناما کے سارے اس ایپیسوڈ کا حصہ تھے, کیا اب ان کو اپنا اعتراف جرم نہیں کرنا چاہیے؟ کیا ان کو فوج نے جس طرح سے اپنے پرانے گناہوں کی معافی مانگ کر اپنی تصحیح کی ہے, کیا عدلیہ کو اب اس طرف نہیں جانا چاہیے؟ کیا ان کو عزت کے ساتھ میاں نواز شریف صاحب کو جو ہے واپس بلوا کر ان کو عزت کے ساتھ جو ہے وہ اپنے تمام جو ان کی پارٹی لیڈرشپ کا جو عہدہ تھا جو پرائم منسٹر کے طور کے اوپر ان سے چھینا گیا اس کے اوپر معافی مانگ کر اس کو واپس نہیں لایا جانا چاہیے؟ بالکل لایا جانا چاہیے. اور یہ جو نیب آرڈیننس کی آپ نے بات کی, ظاہر آرڈیننس جو ہے وہ وزارت قانون جو ہے
وہی جاری کرتی ہے, اور وہ پرائم منسٹر کی ایڈوائس ہوتی ہے, جس کو جو ہے وہ ایکٹنگ اس وقت تو خیر ایکٹنگ پریزیڈنٹ تھے, انہوں نے وہ جاری کیا. اور اس کے اندر دیکھیے یہ اگر تو عمران خان کے ساتھ وہ ہو جو میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ, مریم نواز کے ساتھ, یا شہباز شریف صاحب کے ساتھ, یا اندر صاحب کے ساتھ, یا باقی اور جتنے بھی لیڈرز ہیں نون لیگ کے, ان کے ساتھ ہوا, پھر تو ان کے ساتھ سیاسی انتقام ہوگا. لیکن اگر 190 ملین پاؤنڈ جو پاکستان کی واقعی لوٹی ہوئی دولت تھی, جو اس نے واپس لانے کا قوم سے وعدہ کر کے وہ آیا تھا, اور اس کے باوجود وہ لوٹی ہوئی دولت جب واپس آئی تو وہ اپنے ایک دوست کو جو ہے وہ دے دی گئی, اس کو فائدہ پہنچا دیا گیا, اور اس سے ان ریٹرن نیک نیتی میں, جو آپ کو پتا نا وہ کہتے ہیں نیک نیتی میں جو ہے ان سے 458 کنال زمین جو ہے وہ لے لی گئی. تو یہ اگر ہوگا تو ظاہر ہے اس کے اوپر تو پھر ان کو قانون کو معاف نہیں کرنا چاہیے. اور نہ قانون کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ اگر پردہ دار خاتون ہیں جو نقاب کرتی ہیں, لیکن اگر وہ ہیروں کا لین دین کر رہی ہیں, اگر وہ توشہ خانہ سے جو ہے ڈائمنڈ کے سیٹ چراتی ہیں, ان کو ڈکلیئر بھی نہیں کرتی, اور وہ اپنے گھر لے جاتی ہیں, تو سوال تو ان ازما سے ویری ہوگا. کوئکلی یہ بتا دیجیے گا, یہ آپ سمجھتی ہیں یہ آرڈیننس اس لیے لایا گیا کیونکہ کورٹس ان کو ایک جس طرح سے کہہ رہے تھے کہ نہ کردہ گناہوں کی اور کردہ گناہوں کی, اور جو انہوں نے نہیں کیے اور جو انہوں نے کر لی اور جو انہوں نے کبھی کرنے, ان کے لیے جو ضمانتیں آ رہی تھیں, کیا یہ اس کا پیش خیمہ ہے؟ کیا یہ اس کے مد مقابل لایا گیا ہے؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. ہم نے جو وزارت قانون ہے, ظاہر ہے اس نے قانون کے اندر ایک ترمیم کی ہے. جو لوگ انٹچبل ہیں, جن کے اوپر کتنی بھی تفتیشیں ہوں, آپ یہ دیکھ لیجیے عمران خان کے اوپر جتنی بھی تفتیشیں ہوتی ہیں نا, وہ اسٹے کر دی جاتی ہیں. یہ کون سا طریقہ کار ہے کہ عمران خان کو جو ہے وہ آپ نے اریسٹ بھی نہیں ہونے دینا, اس کو کسی کیس میں شامل تفتیش بھی نہیں ہونے دینا, اس سے کسی چیز کا جواب بھی نہیں مانگنا. اور آپ کو یاد ہے نا, پورے پاکستان سے وہ رسیدیں بھی مانگتا تھا, وہ جواب بھی مانگتا تھا, وہ دوسرے کو چور ڈاکو بھی کہتا تھا, اور آج جب اس کے خود کے جواب دینے کی باری آئی ہے تو پھر ٹھیک ہے, صحیح, ان کا ماضی تو بڑا, ان کا ماضی ہمیں سب کو یاد ہے. میں ٹھیک ہے, میں آگے چلنا چاہوں گی, آتی ہوں آپ کے پاس. چلیں ازما, میں ایک منٹ آپ کے پاس. جمیلہ صاحب اگر آپ مجھے سن پا رہی ہیں, آپ مجھے سن پا رہی ہیں؟ جی جی شمیلہ صاحب, ایک سوال یہ ہے کہ یہ جو واپسی کی باتیں ہو رہی ہیں کہ اب تو ان کو عزت سے واپس لے کے آ جانا چاہیے, یہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے, یہ ظاہر ہے ملاقاتیں دبئی میں جو ہوئی ہیں ان کا بھی کچھ رنگ پاکستان پیپلز پارٹی پر بھی چڑھا ہوگا. یہ کیا رنگ چڑھا ہے؟ کیا آپ اسی نیریٹو پر اب ان کے موقف کی تائید کریں گے؟ اب یہ جو نیب میں جو آرڈیننس نیب کا آیا ہے صدارتی طور پر, وہ اس کو آپ کیا تائید کریں گے؟ کیا آپ اس کی تائید کریں گے کہ آپ کسی کو بھی دوران تفتیش گرفتار کرنے کا اور 30 دن کا ریمانڈ حاصل ہونا چاہیے, 30 دن تک وہ بیل کے لیے اپلائی نہیں کر سکتا؟ بیکاز پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ایک مینٹین کی ہے ایک فنڈامنٹل ہیومن رائٹس اور ڈیموکریٹک نارمز کی سیاست. تو میں صرف یہ دیکھ رہی ہوں کہ اب اگر یہ ریس لگی ہوئی ہے دونوں پارٹیز میں کہ کون زیادہ خوش کرتا ہے, تو یہ معاملہ کدھر جا رہا ہے, اور کیا فیصلہ ہوا ہے نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے؟ کیا کیا جائے, کیا ہونا چاہیے؟ کوئی قانونی کارروائی نہیں ہونی چاہیے, اسی طرح سے لوگوں کے گلٹی سٹیٹمنٹس لے کے ان کو واپسی کا رستہ دے دینا چاہیے؟ کیا ملاقاتوں کا کیا نکلا ہے نچوڑ؟ شکریہ ثنا. پہلے تو میں آپ کے سب سے پہلے سوال, آئی تھنک آپ کا سب سے امپورٹنٹ سوال یہ تھا ملاقاتوں کے حوالے سے. تو دبئی میں زرداری صاحب کی اور میاں صاحب کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے. جہاں تک تعلق ہے میاں صاحب کی واپسی کا, تو یہ ان کی اپنی مرضی ہے, ان کی جماعت کی مرضی ہے, اینڈ پاکستان ان کا ملک ہے. لیکن بلاول بھٹو اور زرداری صاحب کی, بلاول بھٹو اور نواز شریف صاحب کی ہوئی ہے, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, بلاول بھٹو اور نواز شریف صاحب کی ہوئی ہے, اور مریم کی اور زرداری صاحب کی ہوئی ہے. جی, کسی کی ملاقات نہیں ہوئی ہے. یہ کریکٹ کر دیجیے گا. زرداری صاحب اور بلاول صاحب they were on their own personal visits to دبئی, اور یہ کسی بھی ملاقات کے لیے نہیں گئے تھے. لیکن سیاسی جماعتوں کے سربراہان ملک سے باہر ملتے ضرور ہیں, اس میں کوئی غلط یا غیر قانونی یا غیر آئینی بات نہیں ہے, لیکن اس وقت کوئی ملاقاتیں نہیں ہوئی ہیں. اب آ جاتے ہیں نیب کی جو ترامیم ہوئی ہے. دیکھیے نیب قوانین کے اندر کچھ آپ کہہ رہی ہیں کوئی ملاقات ہوئی ہی نہیں ہے, کسی سرے سے کوئی ملاقات ہوئی نہیں ہے نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی کسی بھی سطح پر؟ جی نہیں ہوئی ہے, نہیں. تو بلاول بھٹو پہلے جاتے ہیں, پھر زرداری صاحب آتے ہیں, جو ٹکرز آتے ہیں وہ فلیش کرتے ہیں, اس کے بعد زرداری صاحب کی ٹائمنگ, مطلب یہ کوئی چیز اہم نہیں ہے. نہیں, دبئی تو میرا خیال ہے اس وقت بہت سارے لوگ پاکستان سے گئے ہیں, اور لندن بھی جا رہے ہیں بہت سے لوگ ہیں, یہ چھٹیوں کا سیزن ہے. اور زرداری صاحب تو اکثر دبئی جاتے ہیں, بلاول صاحب بھی اکثر دبئی جاتے ہیں. دس از اے ویری ویری روٹین وزٹ, اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ اینی میٹنگ وتھ میاں صاحب. اب آپ کا جو سوال ہے نیب قوانین کے حوالے سے, میں اس پر آ جاتی ہوں کہ دیکھیے یہ تو پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کی جماعتوں کا شکر گزار ہونا چاہیے لاڈلے کو کہ نیب قوانین میں جو کالے شک تھے
جس کی وجہ سے اس کو کالا قانون کہا جاتا تھا، وہ ہم نے اس میں ترمیم لے آئے ہیں. 90 پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ایک انانیمس اپلیکیشن گئی، اس میں بندہ اٹھایا، 90 دن تک بند کیا، نہ بیل نہ ملاقات، کچھ بھی نہیں. اور قانون یہ تھا کہ گلٹی انٹل پروون انسنٹ، مطلب مجھے پکڑ لو اور پھر میں لڑتی رہوں، جھگڑتی رہوں اور اپنی بے گناہی ثابت کرتی رہوں. دنیا بھر میں قانون یہ ہوتا ہے کہ یو آر انسنٹ انٹل پرووڈ گلٹی، اور گلٹی پروف کرنے کا بھی اونس انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کے پاس ہوتا ہے. یہاں تو الٹا یہ تھا کہ جی مجھے اپنی بے گناہی ثابت کرنی ہے. اب اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ یہ جو ہم ابھی میڈیا پہ بات چل رہی جی پرسن اسپیسیفک، شاید عمران خان کے لیے ہو رہا ہے یا لاڈلے کے لیے ہو رہا ہے. ہم نے تو میرا خیال ہے کہ یہ تو اس کا فائدہ ان کو پہنچے گا. ہم نے تو جو بھگتنا تھا بھگت لیا، 90 دن اور تمام چیزیں، ضمانت نہیں ہونا، all this was done and we bore the brunt of it. یہ تو بڑی آسانی ہے. یہ لاڈلا تو گیا تھا 24 گھنٹے سے کم کے لیے اندر، اور وہ بھی ایک ریسٹ ہاؤس کے اندر تھے. میں تو اس پہ بڑی شدید ناراض بھی ہوں کہ یہ اتنی جو ایک VIP ٹریٹمنٹ ہے یہ ان کو کیوں ملی ہے. اور جب بشرا بی بی کو بلایا جاتا ہے انویسٹیگیشن کے لیے تو یہ چادر اور چار دیواری کی بات کہاں سے آ جاتی بھائی؟ مریم بی بی کو اٹھا کے لے گئے، فریال تارپور کو ہسپتال سے گھسیٹ کے لے گئے، جب چادر اور چار دیواری نہیں یاد آئی، جب عورت کی حرمتی کی بات نہیں ہو رہی تھی، جب اپنی بیوی اوپر بات ہوئی تو پھر تو گالیاں بھی دینے شروع ہو گئے تھے لاڈلا صاحب. لیکن بات یہ ہے کہ اب جو آرڈیننس آیا ہے یہ وزارت قانون کی طرف سے آیا ہے، کچھ چیزیں ان کی سجیشنز ہیں جو وہ اس میں ریکٹیفائی کرنا چاہ رہے تھے، لیکن یہ بہت معمولی سی ہے. 14 دن سے 30 دن، اٹس اے میٹر آف 15 days 16 days، اٹس ناٹ اے بگ ڈفرینس. لیکن اگین میں کہوں گی آرڈیننس اگین ہیز ٹو گو بیک ٹو دی اختیار دے دیا کہ وہ وارنٹ گرفتاری بھی جاری کر سکتا ہے. نہیں پر شبیرہ اگر یہ حق دے دیا تو ایک شہر میں ایک مقدمہ ہوگا 15 دن، پھر دوسرا جیسے ہی ان کو ضمانت ملنے لگی پھر دوسرے شہر میں چلے جائیں گے، پھر دوسرے شہر سے کوئٹہ چلے جائیں گے، پھر کوئٹہ سے لاہور آ جائیں گے. یہ تو ایک آپ اوپن آپ نے کر دیا نا معاملہ کو، اس طرح تو آپ نے کر دیا. یہ سہولت تو آپ نے بغیر عالم کو پرووائڈ کی ہے. دیکھیے ثنا اگر کسی شخص کے اوپر مختلف شہروں کے اندر مقدمات ہیں تو وہ تو پھر اسے فیس کرنے پڑیں گے نا. وہ تو پاکستان کا کوئی قانون اس کو اس سے روک نہیں سکتا نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ کے کراچی میں ایک مقدمہ ہے اور اسلام آباد میں ہے تو آپ پھر کراچی میں رہیں گے، اسلام آباد والے مقدمے میں کوئی آپ کی تفتیش نہیں کر سکتا یا آپ کو پکڑ نہیں سکتا. یہ تو کہیں نہیں ہوتا. لیکن اس کالے قانون میں، نیب کے قانون کے اندر بہت ایسی ریکٹیفیکیشن ہم نے کی ہیں اور پارلیمنٹ نے کی ہیں. تو آپ اس کی تائید کرتی ہیں؟ آپ سمجھتی ہیں بڑی بات نہیں؟ اچھا یہ میاں صاحب کی واپسی پر پوزیشن کیا ہے پیپلز پارٹی کی؟ میاں صاحب کی واپسی پر پوزیشن کیا ہے پیپلز پارٹی کی؟ یا کہ وہ کورٹس کو فیس کریں، یا یہ جو کورٹ سے بیانات آ رہے ہیں اور جو ان کورٹلی پیغامات موصول ہو رہے ہیں کہ جی غلطی ہو گئی اور معاف کر دیجئے اور ہماری ضمیر اب جاگ گیا ہے، پہلے سو رہا تھا، تو اب اس حوالے سے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ نواز شریف صاحب کو اوپن ویلکم ہونا چاہیے کہ کورٹس کے سامنے پیش کرنا چاہیے؟ اس میں پیپلز پارٹی کا واضح موقف کیا ہے؟ دیکھیے پیپلز پارٹی تو آف کورس ویلکم کرے گی میاں صاحب کو اگر وہ واپس آنا چاہیں گے، اور ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ واپس آئیں. اور کیونکہ دیکھیے ایک پولیٹیکل ویکیوم ہے، وہ آف کورس PMLN از PMLN نواز. سو آف کورس طریقہ کار کیا ہو واپسی کا؟ طریقہ کار کیا ہو واپسی کا؟ الیکشنز میں کوئی جو شہباز شریف صاحب نے جو گارنٹیز دی تھی وہ ان کو جا کے لے کر آئے پھر کورٹ میں پیش کریں. وہ کس طریقے اگر دیکھیے وہ تو بہتر آپ کو ازما یا ان کی لیگل ٹیم بتا سکتی ہے کہ اب یہ جو قانون آیا ہے اس کے بعد ان کی ڈسکوالیفیکیشن ختم ہو گئی ہے. جو لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن تھی وہ 5 سال ہو گئی ہے، اور 5 سال پورے ہوئے کہ نہیں ہوئے ہیں، اور وہ کس طریقے سے واپس آتے ہیں، کیا قانونی کارروائی ہوتی ہے، ان کی لیگل ٹیم. چلیں پیپلز پارٹی ویلکم کرے گی. کوئی میٹنگ دبئی میں نہیں ہوئی دونوں کے درمیان. شبیرہ I have to take a break. I'll come back to you after the break. ہمیں ایک وقفہ لینا ہے جی. بات ہاں وی بلیو، ہاں بولے سر کمپلیٹ کر لیں سینٹنس، کمپلیٹ کر لیں. ہاں بلیو کہ ہر کسی کو ایک لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے. الیکشنز ایسے ہوں جو ٹرانسپیرنٹ ہوں، جو ایکسیپٹیبل ہوں سب کو، اور جس میں ہر کوئی جو ہے اپنی قسمت آزمائے. سو ہر کسی کو الیکشن میں آنا چاہیے. ٹھیک ہے، اینڈ شوڈ بی آن گراؤنڈ. ٹھیک ہے، پرفیکٹ. لیٹ می جسٹ ٹیک اے بریک اور بریک کے واپس آ کے گفتگو کریں گے. نیازی صاحب سے پوچھیں گے کہ ملاقاتیں نہیں ہوئی، ہم نے تو یہاں پر گٹھ جوڑ بھی بنا لیا، ہم نے تو یہاں کینڈیڈیٹس بھی کھڑے کر لیے، بغیر کینڈیڈیٹس دوسری طرف کے خلاف آنے سامنے ہم نے تو بہت ڈسکشنز کر لیں، اور یہ سارا کچھ اس پر کیا کہ ہمارے پاس جھوٹی خبر تھی. وقفے کے بعد بات کرتے ہیں.
اینڈ ویلکم بیک ٹو گونج. بریک سے پہلے حفیظ اللہ نیازی صاحب، ازما بخاری صاحبہ اور ہمارے ساتھ شمیلہ فاروقی صاحبہ بھی موجود ہیں. ہم نے ڈسکشن کو ذرا ادھورا چھوڑا تھا، وہیں سے معاملہ کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. نیازی صاحب، یہ ملاقات ہی سرے سے نہیں ہوئی. کوئی پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے حوالے سے کوئی ملاقاتیں سامنے نہیں آ رہی کسی بھی لیول پر. یہ اس کی تردید کر رہی ہیں شرمیلا صاحبہ. آپ سمجھتے ہیں ہم نے اتنے سارے تجزیے کر لیے، ہم نے وہاں کی پلاننگ کر لی، ہم نے تو دیکھا، ہم نے ٹکٹ سے لائے تھے، کوئی باضابطہ پوزیشن نہیں لی پاکستان پیپلز پارٹی نے. آپ سمجھتے ہیں یہ سرے سے ملاقاتیں ہی نہیں ہوئیں یا اب ڈسٹنس کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ بہت سارے معاملات ہیں جو دونوں نے آپس میں مل کے طے کرنے ہیں، جیسے کہ انٹرم سیٹ اپ کے حوالے سے، انٹرم پرائم منسٹر کے حوالے سے، اور اسپیشلی IMF کے حوالے سے، چونکہ شرائط بہت سخت ہیں. تو اس معاملے میں آپ کو نہیں لگتا کوئی بات ہو جانی چاہیے تھی، یا اب ہو گئی ہے اور ڈسٹنس کر رہے ہیں؟ یہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی، پہلی بات یہ ہے کہ اگر اس ملاقات کی تشہیر کرنی ہوتی یا میرے اور ثنا بچہ کے علم میں لانا ہوتا براہ راست، تو اس کے لیے پہلا اعلان یہ نہ ہوتا کہ نواز شریف صاحب حج کے لیے سعودی عرب جا رہے ہیں. اور یہ بات آپ نے بھی اخباریں پڑھی ہے، یہ بات بھی ہوئی اور مختلف حلقوں میں، بلکہ مسلم لیگ نون کے لیڈر بھی بتاتے رہے. پھر اس کے بعد دبئی جیسے ہی پہنچے تو یہاں سے فوراً ہی پہنچ گئے زرداری صاحب، بلاول صاحب بھی، کیونکہ وہ یہاں پہ آئے تھے اور ان کو جانا پڑا. پھر میرا خیال میں عید پہ بھی زرداری صاحب واپس آ گئے. اور تیسری بات یہ ہے کہ مجھے یا ہم صاحب کو اس لیے بھی اعتماد کے ساتھ نہیں کہنا چاہیے کہ ہوئی ہے نہیں ہوئی، کیونکہ بے شمار چیزیں جو انہوں نے لی ہیں زرداری صاحب نے یا نواز شریف صاحب نے جو میئر سے لی ہیں، اس کے اندر یہ گنجائش نہیں رکھی کہ ان کے بارے میں یہ پتہ چلایا جا سکے کہ وہ وہاں کیا کر رہے تھے. کچھ چیزیں انہوں نے خود لیک بھی کی ہیں، اور جب میٹنگ پہلے تو نہیں ہوئی تو بھی وہاں کے لوگوں نے وہاں پہ اس کو رپورٹس آنا شروع ہو گئیں. ہر ایک نے ڈسکس کیا، ہم نے جیو پہ ڈسکس کرتے رہے اس ملاقات کے بارے میں، اور باقاعدہ اس کے بارے میں ہر ایک نے اپنا ایک انالیسس دیا. میرا انالیسس یہ تھا جی کہ یہ ملاقات کے اندر اور اینڈ ابو کوئی بات ہوگی جس میں اسٹیبلشمنٹ کے سے ہٹ کے بھی کوئی بات ہو سکے. اور ایک بڑے مسٹیریس طریقے سے سارے دبئی پہنچے اور وہاں پہ یہ ملاقاتیں ایکسٹینسیولی کرا کے، اور پھر نواز شریف صاحب شاید آج چلے گئے ہوں گے جدہ، یا پہنچ گئے ہوں گے یا چلے جائیں گے، یہی خبریں آ رہی ہیں. تو چنانچہ یہ جو ملاقات ہوئی ہے اوور اینڈ ابو اسٹیبلشمنٹ کیوں ہوئی ہے، میں حقیقت بتا سنا کہ اس میں مجھے بغیر لفظ چھپائے یہ استحکام پاکستان پارٹی جو ہے نا، یہ زرداری صاحب کے اور نواز شریف صاحب کے لیے کوئی اچھا شگون نہیں ہے، اور نہ انہوں نے اس کو پسند کیا ہوگا. جیسے پی ٹی آئی کا توڑ پھوڑ کا عمل شروع ہوا تو کچھ پی ٹی آئی کے لوگ تھے، جہانگیر تین صاحب جیسے شامل ہیں، علیم خان صاحب ہیں، اون چوئی صاحب ہیں، اور بے شمار ہیں، یہ لندن پہنچے ہوئے تھے. نواز شریف صاحب کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی تھی. زرداری صاحب بیچارے اٹھ کے تو لاہور آ گئے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اس دیگا مشتی میں ان کو زیادہ امکان ہے کہ بندے ملیں گے. ابھی وہ 2-4 بندے جو وہاں سے چھوڑ رہے تھے ان کی طرف آئے تھے کہ استحکام پاکستان پارٹی پر نہیں. اب استحکام پاکستان پارٹی کیوں بنی ہے؟ میرے سمجھ میں یہ آیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو مجھے ان کی یہ بات، اگر ان کے ذہن میں یہ بات ہے، اور یقیناً یہی بات ہوگی، کہ ان کا خیال ہے کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ سیاسی طور پہ ایک بیگیج ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ موجودہ حکومت کو سیاسی ساکھ کا بہت نقصان پہنچا ہوا ہے. خود وہ اس کا برملا اظہار کرتے ہیں کہ جی ہم نے ایک بہت بڑی قیمت ادا کی ہے حکومت لینے کی اور فیصلے کرنے کی اور پاکستان کو مشکل وقت سے نکالنے کے لیے. لیکن 2 چیزیں نہیں ہیں، 2 چیزیں جو بڑی امپورٹنٹ ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اس حکومت کی جو اتنی نواز شریف صاحب کی جو بہت بڑی سیاست تھی، جو دسمبر 2021 میں ہر بندہ مسلم نون کے ٹکٹ کا متمنی تھا. زرداری صاحب یہی کہتے تھے کہ آپ ٹکٹ کا وعدہ کریں تو میں عمران خان کی حکومت گرا دوں. وہ پارٹی جو تھی اس کا آپ کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے کہ پولیٹیکل آپٹکس کیا تھے، کہ خود انہوں نے اس کا ایڈمٹ کیا. اب جو دوسری وجہ یہ تھی کہ یہ جو سیاست ہے پچھلے 1.25 سال سے 1 سال سے، یہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے درمیان، یہ اس کے لیے کوئی میرا کوئی وہ ہے کہ میں اس کو اجاگر کروں یا نہ کروں، نظر انداز کروں، نہیں. تو اس کے اندر یہ جو ان کی سیاست جو کیجویلٹی ہوئی ہے. اب نے سوچا کہ استحکام پاکستان کے ساتھ مشترکہ لگایا جائے، کیونکہ یہ الیکشن 2023 میں ہو یا 2024 کے شروع میں ہو، اس میں پی ٹی آئی بالکل ایگزسٹ نہیں کرتی. یہ 1962 میں ہم الیکشن دیکھ چکے ہیں، یہ 1985 میں ہم دیکھ چکے ہیں، یہ 2002 میں الیکشن دیکھ چکے ہیں، جس کے اندر
جو مین سٹریم پارٹیز ہوتی ہیں وہ مارجنلائز ہو جاتی ہیں, ان کے بالکل ایک فار دا ٹائم ہی ختم ہو جاتی ہیں. پی ٹی آئی کے لیے شاید اس سے زیادہ نواسائز حالات ہو, شاید ان کو بین بھی لگ گیا, عمران خان صاحب کا مکو بہت بری طرح ٹھپنے کی کوشش کی جائے گی. تو اس میں جبکہ یہ کیک پاک بن گیا الیکشن مسلم لیگ نون کے لیے یا پیپلز پارٹی کے لیے یا باقی جو اس بندر بانٹ کے لیے, تو یہ اس کے تناظر میں یہ میٹنگ ہوئی ہوگی. اور پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب کو یہ ایک اشارہ ٹھیک ہے, لیٹ می ٹیک ازما's version on that. ٹھیک ہے ناصر, ایک منٹ مجھے روکنے دیجیے, آپ کو مجھے ایک منٹ ازما کو بھی ٹائم دینا. ایک منٹ ازما بخاری صاحبہ, آپ کی کیا پوزیشن ہے اس پر کہ کیا کوئی ملاقاتیں ہوئی تھیں یا نہیں ہوئی تھیں؟ مجھے یاد ہے ہم ہاں نہیں رنجائی صاحب, آپ کو ٹائم بالکل زیادہ دینا چاہیے. اچھا مجھے بتا دیجیے کہ ازما صاحب, کیونکہ آپ ہی نے میرے پروگرام میں کچھ عرصے پہلے کہا تھا کہ وہ حج کی سعادت کے لیے جا رہی ہے مریم صاحبہ, اور ہمیں ان کو کچھ نہیں کہنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, وہ حج کی سعادت کے لیے جا رہی تھی, ظاہر ہے بلاوا آتا ہے جس کا وہی جاتا ہے, ہو سکتا ہے نہ آیا ہو, میں اس میں کچھ نہیں کہہ سکتی. لیکن اب عمرے کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں, کیا اب کوئی ملاقات ہوئی تھی دبئی میں, آیا کہ نہیں ہوئی تھی؟ جہانگیر ترین صاحب واپس آ گئے, ان ایکشن ہیں. استحکام پاکستان کی پارٹی آپ دیکھ رہی ہیں کس طرح سے جڑ رہی ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اور بھی کے پی سے لوگ ان کو جوائن کریں گے. اس پوری اسنا میں آپ کی کیا پوزیشن ہے؟ کیا کوئی میٹنگ ہوئی نہیں سرے سے, یا ہوئی اور پھر اب نہیں ہونے کی باری آ رہی ہے؟ دیکھیے سنا, جو بھی میاں نواز شریف صاحب کی اسکیڈول میٹنگ ہوتی ہیں اس کو ہمارا جو میڈیا کی طرف سے وہ ان کی تفصیلات بھی جاری کی جاتی ہیں, ان کی تصاویر بھی جاری کی جاتی ہیں, اور وہ آن ریکارڈ ہوتی ہیں. اب میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اتنے مطلب پائے کے لیڈر ہیں کہ وہ اب بیٹھ کے وہاں پہ سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کر رہے ہوں گے. پاکستان کے مسائل اس سے کہیں بڑے ہیں. وہ پاکستان کے معاشی مسائل کے لیے وہ انویسٹرز کے ساتھ, وہ باقی جو ہمارے دوست ممالک ہیں جو بہت عزت کرتے ہیں میاں صاحب کی. آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ 2013 میں جب وہ پرائم منسٹر بنے تھے تو سعودی عرب نے $2 ارب جو ہے وہ تحفتاً پاکستان کو دیے تھے میاں صاحب کے پرائم منسٹر بننے کی خوشی میں. اور ان کی ایک اپنا کرزما ہے, ان کی ایک اپنی جو ہے وہ ایک سے ہے مختلف بڑے کوارٹرز کے اندر. سو وہ ان معاملات کے اندر جو ہے وہ پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں. یہ میں بالکل, نیازی صاحب نے 2-3 دفعہ ہمیں پتہ نہیں بیگیج بھی کہہ دیا ہے, ہمیں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جی ہماری جگہ بھی نہیں ہوگی, وہ بھی نہیں ہوگی, معاف کیجیے گا, ہماری ساکھ بھی نہیں ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ہماری ساکھ ہے ہماری کارکردگی, ہماری ساکھ ہے ہمارا ماضی, ہماری ساکھ ہے ہماری لیڈرشپ, اور ہماری ساکھ ہے وہ عام آدمی کا اطمینان اور امید جو وہ پاکستان مسلم لیگ نون سے ہمیشہ رکھتی ہے, اور جس سے مسلم لیگ نون ہمیشہ پوری اتری ہے. جب جنرل الیکشنز کے اندر جو ہے مینڈیٹ دے کر مسلم لیگ نون کو جتایا ہے پاکستان کی عوام نے, اس نے ان ریٹرن جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ سے چھٹکارا پایا ہے, اس نے ان ریٹرن دہشت گردی سے چھٹکارا پایا ہے, اس نے سی پیک پایا ہے, اس نے انفراسٹرکچر پایا ہے, اس نے پاکستان کی معاشی ترقی پائی ہے, اس نے مہنگائی میں کمی پائی ہے, اس نے روزگار پایا ہے. سو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ہماری ساکھ ہیں اور آج بھی ہمارے ساتھ اٹیچڈ ہیں. سو اس لیے یہ کہہ دینا پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہیں ہم, اور ہم نے تمام تر صحبتوں کے بعد 2018 کی تمام مینجمنٹ کے بعد, تمام RTS ہونے کے باوجود جو ہے سیکنڈ ہائیسٹ ووٹ لیے تھے. جب میری لیڈرشپ جو ہے اس کو 15 جولائی کو الیکشن تھا, اور 13 جولائی کو میاں نواز شریف صاحب کو میاں مریم نواز صاحبہ کے ساتھ جیل میں بند کر دیا گیا تھا, اور اس سے پہلے ان کو سزا سنا دی گئی تھی. تو اور اس سے پہلے جو پناما میں ہوا وہ آج آپ جو ہے وہ آپ نے جب ہم نے شروع میں بات کی, ازما صاحبہ, تو پھر استحکام میں پاکستان کی ضرورت نہیں پیش آئے گی, ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی, آپ سمجھتی ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے کیونکہ ایک بڑی پارٹی ہے اور مقبول ہے, اور انہوں نے اتنا اپنے کریڈٹ پہ اتنی چیزیں لی ہیں, تو استحکام میں پاکستان سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت نہیں پیش آنی چاہیے. مجھے لگتا ہے نہیں آئے گی اور نہیں آنی چاہیے, بیکاز ہمارے پاس ہر حلقے میں 8 کینڈیڈیٹ ہیں ایسا نا, اور ہم نے پہلے جو ہے وہ جن لوگوں نے محمد صاحب کو ووٹ دیا تھا ہم نے ان کو ٹکٹس دیے, اور 17 جولائی کا الیکشن جو ہے وہ ایک بہت ڈراؤنا خواب ہوا. وہ علیحدہ بات ہے کہ ہمیں بعد میں بتایا گیا کہ جو ہے باجوہ صاحب نے جتایا تھا وہ الیکشن, یہ فیاض الحسن چوہان نے بتایا کہ کمٹمنٹ تو آپ کی پوزیشن, ایک منٹ ازما, آپ کی پوزیشن اس حوالے سے کیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنماؤں کی کوئی ملاقات ہوئی ہی نہیں سرے سے, جو شمیلہ فاروقی صاحبہ کہہ رہی ہیں؟ جی میرے نالج میں بھی نہیں ہے. اور جو استحکام پاکستان پارٹی ہے, یہ انہوں نے عمران خان سے علیحدہ ایک گروپ بنایا ہے, اور وہ تشدد پسندانہ سیاست سے علیحدہ ہو کر اپنے لیے اپنی قسمت آزمائی کرنا چاہتے ہیں, تو کریں, ہمیں کیا اعتراض.
ٹھیک ہے, آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے. جی شرمیلا صاحب, آپ کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے استحکام پاکستان اپنی سیاست کرے, اپنے لوگوں کو جوائن کرائے, جس طرح جس کا انتظار تھا کہ شاید پیپلز پارٹی میں آ جائیں گے, اب شاید وہ نہیں آئیں گے. تو پیپلز پارٹی بار بار یہ دعوے بھی کر رہی ہے کہ نیکسٹ پرائم منسٹر بلاول بھٹو ہوں گے. گیلانی صاحب نے بھی بڑا واضح موقف لیا ہوا تھا, پچھلے دنوں پریس کانفرنس کر رہے تھے, انہوں نے بھی یہی کہا کچھ اس طرح کے, پہلے بھی ہمیں کچھ بیانات نظر آئے. تو کیا ہونے جا رہا ہے استحکام پاکستان, از اے پرابلم اور ناٹ؟ ایبسلیوٹلی ناٹ سنا, بیکاز دس از ڈیموکریسی, اور ایک فعال ڈیموکریسی میں یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی اپنی جماعت بنانا چاہے, اپنی قسمت آزمانا چاہے تو وائی ناٹ. میں تو آپ کو شروع سے یہی کہہ رہی ہوں کہ ہمارا جو موقف ہے پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے وہ یہی ہے کہ ہر کسی کو ایک لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے, ہر کوئی اپنی قسمت آزمائے. ہمارا پیپلز پارٹی کا جو اس وقت مقابلہ ہے وہ مقابلہ ہے ان امپلائمنٹ سے, وہ مقابلہ ہے پاورٹی سے. ہمارا جو مقصد اور مطلب اس وقت ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کو کس طریقے سے اکنامک اسٹیبلٹی دینی ہے, ہم نے پاکستان کی یوتھ کو جو امیدیں ان کی ٹوٹ گئی ہیں ان امیدوں کو کس طریقے سے بحال کرنا ہے, کس طریقے سے ان کو اپرچونیٹیز دینی ہے. اس کے لیے ہم تمام جماعتوں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں تاکہ ملک کے اندر جو ایک انسٹیبلٹی کی, پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی فضا قائم رہی ہے ایک طویل عرصہ, ایک اکنامک کرائسس. ابھی تو الحمدللہ ہم ایک ڈیفالٹ سے بچے ہیں, بٹ دین دس از نتھنگ ٹو بی سیلیبریٹڈ ان دا سینس کہ اگر ہم نے ایک لون لیا ہے, اس وقت ہم ایک بہت بڑے پرابلم سے بچ گئے ہیں. خدا نخواستہ ہم ڈیفالٹ میں چلے جاتے تو بہت پرابلمس پاکستان کے لیے ہو جاتی, لیکن دس از ناٹ دی اینڈ. آپ نے شرمیلا صاحب کیونکہ بات چھیڑ دی ہے تو میں ایک سوال لے لیجیے. میں نے کہا پھر اسی لیے بہت ذمہ داری عائد ہوتی ہے جو انٹرم سیٹ اپ میں نیکسٹ پرائم منسٹر آئیں گے یا جو نیکسٹ کابینہ بنے گی انٹرم سیٹ اپ کے لیے, اس کو اس پر ظاہر ہے کہ عمل پیرا ہونا پڑے گا. تو اس پہ کوئی نام سامنے آئے؟ دیکھیے ثنا, میں آپ کو بات بتاؤں, جو انٹرم سیٹ اپ آتا ہے نا وہ کوئی پالیسی ڈیسیشن نہیں لے سکتا ہے. وہ سیٹ اپ آتا ہے ایک نیوٹرلٹی کریٹ کرنے کے لیے تاکہ جو آئندہ الیکشنز ہوں وہ ٹرانسپیرنٹ, فری اینڈ فیئر ہوں. اور وہ بھی الیکشنز کرانے کے مجاز نہیں ہے, الیکشنز کرانے کا کام الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے اور اس ادارے کا ہے, وہ ذمہ داری اس پہ عائد ہوتی ہے. ہاں انٹرم سیٹ اپ آتا ہے کہ جو سب کو ایکسیپٹیبل ہو, کسی کی طرف اس کا جھکاؤ نہ ہو, کسی کی طرف وہ فیورٹزم نہ کرے یا کسی کی طرف جو ہے وہ ڈس فیور نہ کرے. سو جو نئی حکومت آئے گی الیکشن کے بعد اس کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ جب وہ 9 مہینے پورے ہونے والے ہوں گے, 2-4 مہینے رہ جائیں گے, کہ کس طریقے سے جو ان کے نام پر اتفاق ہونا ضروری نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے درمیان. بالکل, دیکھیے انٹرم سیٹ اپ کے پرائم منسٹر, چیف منسٹرز کے اوپر جو طریقہ کار ہے وہ آئین میں درج ہے. The opposition leader and the prime minister and the opposition leader and the chief minister have to sit together and come to a consensus. If they don't come to a consensus, then there is a procedure to it. کہ انہوں نے کیا کرنا ہے, پھر وہ کون ڈیسائیڈ کرے گا. سو وہ ہر چیز آئین اور قانون کے مطابق. کنسنسس بلڈنگ میٹنگز کب ہونا شروع ہوں گی؟ اگر یہ میٹنگ نہیں ہوئی تو وہ کنسنسس بلڈنگ میٹنگ کب شروع ہونا ہوں گی؟ اگست میں تحلیل کے اسمبلی کے بعد. سوری شرمیلا, آئی ہیو ٹو کٹ یو آف, لیکن مجھے بتا دیجیے گا کہ پھر یہ کب ملاقاتیں شروع ہوں گی؟ دیکھیے میاں صاحب اپنی کسی پرسنل وزٹ کے لیے آئے ہوں گے, زرداری صاحب بھی پرسنل وزٹ کے لیے گئے, وہ وہاں انٹرم پرائم منسٹر ڈیسائیڈ کرنے نہیں گئے تھے, نہ ان کی ملاقات ہوئی ہے. انٹرم پرائم منسٹر ڈیسائیڈ کرنا کام شہباز شریف صاحب کا ہے اور راجہ ریاض کا ہے. دیٹ از دیئر جاب, وہ انہوں نے کرنا ہے. آف کورس یہ دونوں اپنی اپنی جماعتوں سے مشورے تو کریں گے نا, اور ظاہر بات ہے پی سی بی چیئرمین اور چیئرمین نادرا کے لیے آپ اعتراض اٹھا سکتے ہیں, یہ کام ان کا ہے. اینڈ ویلکم بیک. ہماری کلوزنگ اسٹیٹمنٹ بس اتنا ہی کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز میں ملاقاتیں نہیں ہوئی تھیں جیسا کہ شرمیلا صاحبہ نے فرمایا بفور دا بریک, اور جس طرح کہ آزما نے کہا کہ شی ہیز نو نالج اباؤٹ اٹ, تو یہ پہلے بھی تصدیق اور تردید ہو سکتی تھی. کیا یہ نہیں ضروری تھا کہ یہ پارٹیز کے جو ذمہ داران ہیں وہ ہمیں پہلے آگاہ کرتے تھے کہ ایسی کوئی میٹنگ ہوئی نہیں, جو پیشن گوئیاں کی گئیں, جو تجزیے کیے گئے وہ سب غلط تھے بیکاز خبر ہی غلط تھی. لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی وقت پر 2 لوگ وہاں پر موجود ہوں جو دوسری پارٹی کے رہنما ہوں اور آپس میں بات ہی نہ کریں؟ یہ بھی ناممکنات میں سے ہے. لیکن وی ول اسٹک ٹو دا ورژن دیٹ وی آر گیون, اینڈ دا ورژن ٹوڈے اس کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی. تو کوئی ملاقات نہیں ہوئی تو کوئی بات نہیں ہوئی, اور کوئی بات نہیں ہوئی تو کوئی بات بنی بھی نہیں. یہاں ہم آپ سے لیں گے اجازت, آپ سے ملاقات ہوگی اب کل. تھینک یو فار واچنگ ٹوڈے.